بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام والصاحب الدين والإسلام وأمر الشريعة والأحكام وحل والحرام والركن والقيام والسجود والمقام والصلاة والصيام والکتاب والقرآن والحجت والبرحان والمحبت والعرفان والحق والبیان علی النبی الأمی المدنی الحاشمی المکی المطلبی سیدنا و سید الکونین امام المشرقین والمغربین سلطان الحرمین امام القبلتین و صاحب کعبہ و قوسین و جد الحسن والحسین سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین طہ و یاسین بشیرنا المصدق نبینا المعید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوسان الشاہد بالایمان والثابت بالاحسان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبہ الصقر ابی شبیر وشبر وحامل البابل خیبر وساقی حوضن الکوثر الذی سمته امه حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قال النبی المختار لأعطین رایتا غدا رجلا کرارا وغیر فرار امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب لکل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ لجوید الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین علی لعنۃ اللہ اعدائهم اجمعین من یوم هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و فرقان الحمید وقوله الاحسان بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون صلوات پر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بزرگان محترم برادران ایمانی محبان رسول علیہ رسول ماتمداران سلطان کربلا عاشقان آل محمد بفیض الہی بتائید آل محمد ہمیں یہ موقع میسر ہوا اتنی رات میں بھی تاکہ ہم ذکر آل محمد برپا کر سکیں اور اس فرش عظیم پر بیٹھ کر اپنی دنیا بھی بہتر کر سکیں اپنی آخرت بھی سنوار سکیں سبحان اللہ یقیناً اب ظاہر سی بات ہے یہ 3:15 بج رہا ہے اور اس وقت کوئی مجلس کا وقت نہیں ہوا کرتا ہے لیکن یہ آل محمد کا کرم ہے کہ آپ مجلس کر رہے ہیں تو اب اگر آپ باقی چہرے گلاب رکھ کے کچھ سن لیں گے تو میں سنا دوں گا ورنہ ہمارا منبر پہ آنا ہی معاملے کو مکمل کر دیتا ہے عزیزان گرامی یہ کرم ہے آل محمد کا کہ اس نے ایسے پورا شوق دور میں جہاں اپنے اپنے کو نہیں پہچانتا جہاں چچا بھتیجے کی صورت دیکھنے کو نہیں تیار ماموں بھانجے کے گھر آنے کو نہیں تیار خالہ ایک گھر کا لکڑا کھانے کو نہیں تیار پھپھا صورت دیکھنے کو نہیں تیار ایسے پورا شوق دور میں بھی اتنی رات میں آل محمد کا نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین دلوں میں اتر جاتے ہیں تو رات کو بھی روشن کر دیتے ہیں سبحان اللہ اب ظاہر سی بات ہے میں آپ سے بالکل نہیں کروں گا کہ آپ متوجہ ہو جاگیں سنیں مجلس ہے ظاہر سی بات ہے اب لیکن جس دل میں حسین اتر جاتے ہیں پھر وہ رات کو منور کر دیتے ہیں وہ تاریکی کو اجالے میں بدل دیتے ہیں وہ ظلمت کو تنویر میں بدل دیتے ہیں یہ کرم ہے آل محمد کا کہ اس نے ہمیں یہ سرمایہ عطا فرمایا کہ ہم فرش اعلیٰ پہ بیٹھے عزیزان گرامی میں ایک لفظ کہتا ہوں اور بڑا محن والوں جاندار لفظ ہے ابھی آپ نے علی جناب غضنفر آباد توسی سے مکمل مجلس سنی تھی اور آپ اسے سیراب ہو گئے تھے تو وہ سمندر تھا جہاں تو قطرہ بھی نہیں ہے تو اب اس کے برابر کیا معاملہ ہوگا لیکن ایک جملہ سن لیجئے اگر امام حسین کی مجلس کرنا ہے آپ کو اب کہ جب میں آیا تو پتہ چلا بھائی معاملہ بڑا گڑبڑ ہے مولانا صاحب کچھ دیکھ لیجئے گا تو میں نے کہا بھائی دیکھنا کیا سب دیکھا ہی ہوا ہے سب اپنے لوگ دیکھا ہوا ہے لیکن عزیزان گرامی ایک لفظ سنیے گا اگر آپ کو امام حسین کی مجلس کرنی ہے تو کبھی خدا سے دولت نہ مانگیے گا کیونکہ دولتوں سے مجلس نہیں ہوتی نیتوں سے مجلس ہوا کرتی ہے کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان دولتوں سے اللہ مجلس کبھی نہیں ہوتی، نیتوں سے مجلس ہوا کرتی ہے، جاگیروں سے مجلس نہیں ہوا کرتی، عقیدتوں سے مجلس ہوا کرتی ہے، روپیے سے مجلس نہیں ہوتی، خلوص سے مجلس ہوا کرتی ہے۔ لاتعداد ایسے مل جائیں گے جن کے بعد دولت انبار ہے لیکن فرش بچھانے کا سلیقہ نہیں ہے، زمینیں بہت ہے لیکن تعزیہ رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے غریب اداکار مل جائیں گے جن کا گھر تو چھوٹا ہے لیکن دل اتنا بڑا ہے کہ اس چھوٹے سے گھر میں بھی حسین نے فرش بچھائے۔ اس کا مطلب وہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمینداری اور ہوتی ہے، اداکاری اور ہوتی ہے۔ کیا کہنا ہے سبحان اللہ اس کا مطلب زمینداری اور ہے، ازاداری اور ہے۔ لفظ کہوں آپ نے اتنا اچھا سن لیا تو تھوڑا سا حوصلہ بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے۔ لفظ کہوں عزیزان گرامی، مالداری کے لیے شرط ہے پسینہ بہانا، مالداری کے لیے شرط ہے کہ پسینہ بہایا جائے، ازاداری کے لیے شرط ہے کہ خون طاہر کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ازاداری کے لیے شرط ہے۔ اسی لیے میں لفظ ابتدا میں کہتا ہوں اور یہ بڑے محتاط جملے اور بڑے مضبوط اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے کہ عزیزان گرامی اپنی دولتوں کی عقل میں، اپنی جاگیر کی عقل میں، اپنی زمینوں کی عقل میں، اپنے مال کی عقل میں کبھی کسی عزادار کا دل نہ دکھانا۔ کیا میں یہاں تک نہیں پہنچا کیونکہ عزاداری جو ہے وہ نیتوں سے ہوتی ہے، خلوصوں سے ہوتی ہے۔ آپ صبح تک بھی بولیں گے تو جملے کا حق نہیں ادا ہوگا، میں بس جملہ کہہ کے سرخی لگا کے نکل رہا ہوں۔ کیا کہنا اس ذات عظیم کا کہ اگر دلوں میں امام حسین اتر جائیں تو شب کو بھی منور فرماتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی دولتوں اور زمین اور جاگیر کے عقل میں کسی عزادار کو برا نہ کہیے گا، کیونکہ مالدار ہر جگہ نہیں ملتے، عزادار ہر جگہ ملا کرتے ہیں۔ مالدار آپ کو ہر جگہ نہیں ملتے، عزادار آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو اتنی رات میں بھی ذکر آل محمد کر رہے ہیں، یہ کرم ہے شہزادی کا، ورنہ وہ اگر اجازت نہ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ آقا اجازت نہ دے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ لوگ مجلس کے لیے گھر سے نکلتے ہیں لیکن مجلس تک نہیں آ پاتے۔ یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھر سے مجلس کے لیے نکلتے ہیں لیکن مجلس تک آ نہیں پاتے، کیوں؟ کیونکہ وہ اجازت نہیں دیتے۔ اگر یہ اجازت نہیں دیتے تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرش اعلیٰ ایک عظیم فرش کا نام ہے، یہاں پر عقیدتیں سواری جاتی ہیں، حوصلے بڑھائے جاتے ہیں، یہ فرش عظیم ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ ابھی ماشاءاللہ پوری نماز پہ آپ نے مجلس سنی۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم نماز پہ تو نہیں پڑھیں گے، لیکن ایک لفظ کہتے ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ نماز آیا وہاں بھی ایک لفظ اور آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریے اور بولیے زکات دیجیے۔ ماشاءاللہ سب آپ کو سنا ہوا ہے، ہم کچھ نیا تو پڑھ نہیں رہے، اور خدا نہ کرے کہ کوئی کچھ نیا پڑھ دے تو پھر کیا ہوگا؟ درگاہ کے باہر نکلنے سے پہلے پوسٹ مارٹم خطیب کا، اور اگلی بار سے وعدہ لگ گیا، اور اتنی نالتیاں اور سننے کو ملے گی کہ کہیے اگر وہ کچے دل کا ہوگا تو ذاکری چھوڑ دے گا۔ بڑے مضبوط کلیجے کے لوگ چاہیے جو ہزار کمنٹ برداشت کر سکے۔ تو بھائی کچھ نیا بیان تو پڑھ نہیں رہے، بھائی قرآن ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریے اور زکات دیجیے۔ عزیزان گرامی، یعنی قرآن مجید دو حکم دیتا ہے، پہلا حکم نماز پڑھیے، دوسرا حکم زکات دیجیے۔ نماز پڑھیے، زکات دیجیے، نماز پڑھیے، زکات دیجیے۔ فقہ میں دیکھیے گا، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، یعنی پہلے نمبر پہ نماز ہے، چوتھے نمبر پہ زکات ہے۔ لیکن قرآن پہلا اور چوتھا نہیں کہتا، کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو۔ نہیں، لفظ بدلتا ہوں، نماز سے زکات کو ملا دیا، زکات سے نماز کو ملا دیا، دونوں لفظوں کو بلا فصل کر دیا، کوئی گیپ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں۔ طالب حسین یہ مجمع نہیں جانتا جب تک دلوں میں ولایت کی مہر نہ لگ جائے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ادھر نماز پڑھو ادھر زکات دو، ادھر نماز پڑھو ادھر زکات دو۔ ہم سب فقہ میں عمل کرتے ہیں، اول نماز ہے، چوتھے نمبر پہ زکات ہے، لیکن قرآن نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ادھر نماز ادھر زکات، ادھر نماز ادھر زکات۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو۔ تو کیا عالم اسلام کے پاس کوئی ایسا کردار ہے جس نے حالت نماز میں زکات دی؟
نماز کے ساتھ زکات بھی ہم سب تو بھائی پہلے نمبر پہ پڑھتے ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے، چوتھے زکات، چوتھے نمبر پہ زکات دیں گے، لیکن قرآن کہتے ہیں نہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، ادھر نماز پڑھو ادھر زکات دو۔ کوئی ہے جس نے حالت نماز میں زکات دی کا؟ وہی کیا کہنا ہے، ایک جو ہر میدان میں نظر آتے ہیں، کون کا علی، بس کلیجہ بیٹھا، کیا کہنا ہے، کون کا علی کا؟ آپ بس ہر جگہ پہ علی کو لے آتے ہیں، تو ہم نے کہا آپ کے کیمپ کا ہو تو آپ لے آئیے، کیا کہنا ہے، ہم تو بڑے کلیجے کے لوگ ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی یہ دیکھیے حضرت علی نے، سنیں گے مجلس لفظ سنیں گے، حالت رکوع میں زکات دی، بس پورا معاملہ آپ کا سجا ہوا ہے، سب سنا ہوا ہے، ہم تو بس ایک راجدھانی کی طریقے سے اسٹیشنوں سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، بس اسٹیشن کا بورڈ دکھا رہے، رک بھی نہیں رہے۔ جب راجدھانی گزرتی ہے تو جو اسٹیشن پہ رکتی نہیں ہے تو بس بورڈ ہی دکھتا ہے اور پلیٹ فارم دکھتا ہے، وہاں رکتی تو ہے نہیں، تو میں رک نہیں رہا ہوں، بس بورڈ دکھا کے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی جب علی رکوع میں آئے نا تو وہاں پہ وہ کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا کون ہے جو خدا کے نام پہ تھے؟ جماعت ہو رہی تھی، کون بولتا؟ پھر دوسری بار کہا کون ہے جو خدا کے نام پہ تھے؟ جماعت ہو رہی تھی، کون بولتا؟ اللہ والے تھے، نماز والے تھے، نمازوں سے عشق تھا۔ لیکن جب تیسری بار کہنے لگا کہ اب کون ہے؟ معبود گواہ رہنا تیرے دروازے سے، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی امیر المومنین نے ہاتھ اٹھا دیا اور اس نے انگوٹھی اتار لی، چلا گیا۔ ہم سب کے سب پورا موہان خوش ہو گیا کہ میرے مولا کی فضیلت دیکھی کہ حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی۔ اما اس سے پہلے طالب حسین کا ایک سوال سنیے کہ اس فقیر کو پتا کیسے چلا کہ ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی ہے؟ نہیں پہنچا بھائی، ابھی عالم بیٹھا ہوا ہے، محبت چیخ رہا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے دے، اور یہاں پہ احسن بھائی بیٹھے انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا، تو اس غریب کو کیسے پتا چلے گا کہ ہاتھ سے انگوٹھی اتارنی ہے؟ بھائی اس ہاتھ میں گھڑی بھی تو ہے، ہاتھ کڑی بھی تو ہے، عقیق والی بھی تو ہے، فیروزے والی بھی تو ہے، آپ دیکھیں غور نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی کیسے پتا چلے گا کہ جب انگوٹھی اتارنی؟ گھڑی اتار لی تو کیا کر لیجئے گا؟ ہاتھ کڑی اتار لی تو کیا کر لیجئے گا؟ چھلا اتار لیا تو کیا کر لیجئے گا؟ یہ بتائیے اس فقیر کو پتا کیسے چلا کہ جو علی نے ہاتھ بڑھایا تھا اس سے انگوٹھی اتارنی ہے؟ بھائی ہاتھ بڑھانے کا مطلب جاؤ بھی تو ہے، اس ہاتھ بڑھانے کا مطلب آؤ بھی تو ہے۔ یہ انگوٹھی کیوں اتاری؟ کیونکہ امامت کے اشارے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، کسماکت نہیں سمجھ سکتا، اس کا مطلب یہ کہیں اور کا تھا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ جو واہ، علی کے فضائل، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا جو کہنے ہیں، علی کے فضائل پیش کرنے آیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے جیسی مولا علی نے انگوٹھی دی اور خاموشی سے منبر کے بغل میں آ کے بیٹھ گئے، آواز قدرت ہے جبریل جی معبود ایسا نہ ہو میرے علی کی فضیلت انکساری کے پردے میں چھپ جائے، تو معبود کیا کرے؟ آیت لے کے جاؤ، اللہ اکبر، آیت لے کے جاؤ۔ دیکھیے آپ سے کوئی مجھے وہ گلا نہیں ہے کہ آپ نہیں بولیں گے، لیکن جملہ دلوں سے اتار دیجیے گا اور لبوں پہ خاموشی رکھیے گا تو پتہ چل جائے گا کہ جب دل گلاب ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ علی دلوں میں اتر جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی علی نے انگوٹھی دے دی اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ خدا نے کہا ایسا نہ ہو انکساری کے پردے میں امیر المومنین کی فضیلت چھپ جائے، تو معبود کیا کروں کا؟ آیت لے کے جاؤ۔ علی نے خود ہی کو نہیں بتایا کہ ہم نے انگوٹھی دی، اب ادھر سے آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، محمد تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات ہے، کیا کہنے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ تو مولا نے اپنی فضیلت خود نہیں پڑھی، کس نے پڑھی؟ خدا نے آیت بھیج کر، اور آیت قرآن میں درج کرا دیا۔ جب تک قرآن ہے علی کی فضیلت زندہ ہے۔ عزیزان گرامی ایسا لگتا ہے خدا اور علی میں کوئی معاملہ ہے کہ جب خدا خاموش ہوتا ہے تو علی بول اٹھتے ہیں، جب علی خاموش ہوتا ہے تو خدا بول اٹھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جب علی خاموش ہوتا ہے تو خدا بول اٹھتا ہے۔ یا دیکھیں اتنی رات میں نعرے والے لگ جاتے ہیں تو ہم لوگ کے لیے تو بالکل سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے کہ ارے مطلب سن بھی رہے ہیں لوگ ہمیں، پتا چلا جب علی خاموش ہوتے ہیں تو خدا بول اٹھتا ہے، جب خدا خاموش ہوتا ہے تو علی بول اٹھتے، تو یہاں علی خاموش تھے تو خدا بول اٹھتا۔ اور جیسے ہی آیت آئی تو پبلک پریشان ہو گئی۔ میں نے بڑا پالیسی میکنگ لفظ کہا ہے، پبلک، کیا کہنے ہیں، جو جتنے بھی رسول اللہ کے اگل بگل پبلک تھی پریشان ہو گئی، سب کہنے لگے ارے انگوٹھی دی آیت آ گئی۔ محلے میں اگر ایک جیسی دکان کھل جائے تو پورا محلہ سوچتا ہے ایسے ہی کھول لو،
پورا محلہ سوچے گا ایسے ہی کھول لیجیے ویسے ہی کھل جائے گی. اگر واقعی مجلس سن رہے ہیں تو چلیے جملہ ایک اور کہہ دیتا ہوں. تاریخ بتاتی ہے لوگوں نے سناروں کے پاس جا جا کے انگوٹھیاں بنوائی. کیا کہنے, واہ 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 واہ. لوگوں نے سناروں کے پاس جا جا کے انگوٹھیاں بنوائی اور فقیروں کو سیٹ کیا. کیا کہنے, واہ کیا کہنے, واہ 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 واہ. اب ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تو وہاں سے آئے گا نہیں کہ جا کے وہاں جاؤ اور اللہ کے نام پہ مانگو تو یہ سیٹ ہی کر کے لائیں گے. اور فقیروں کو سیٹ کیا اور سناروں سے انگوٹھیاں بنوائی اور باقاعدہ سکھایا گیا کہ جیسا ہی ہم رکوع میں جائیں تم آ جانا. اب ظاہر سی بات ہے سب اپنی اپنی انگوٹھیاں بنوا رہے ہیں, اپنے اپنے فقیر سیٹ کرے. آپ تصور کریں ماحول کیا ہوگا. سب نے کہا ہوگا تمہیں پہلے آنا ہے, کیا کہ ان کا والا آ گیا تو پھر وہ انگوٹھی لے جائے گا تو ان کے لیے آیت آئے گی. تو اب سوچئے فقیروں میں بھی ایک کمپٹیشن ہوا ہوگا کہ پہلے کون مسجد نبوی میں پہنچے. واہ کیا پہلے کہنے. پہنچ چکے ہیں. اب جو سیٹ کیے گئے فقیر ان میں بھی یہ ہوگا کہ پہلے کون پہنچے. اب تاریخ بتاتی نماز ہوئی اور سیٹ کیا ہوا آیا اور چیخنا شروع کیا کون ہے جو اللہ کے نام پہ دے دے. حضرت نے ہاتھ بڑھایا, انگوٹھی اتار لے گئے, وہ چلا کہ نماز تمام ہو گئے. رسول اللہ کے پاس آئے, یا رسول اللہ کوئی کال آئی. کیا کہنے, واہ 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 میں کیا کہنے. مزاج کے جملے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے شعور شاداب ہو جائے. یا رسول اللہ کوئی آیت آئی کا کچھ نہیں آیا. ہو سکتا ہے کچھ معاملہ بزی رہا. دوسرے دن پھر انگوٹھی بنی, پھر سیٹ کیا گیا, پھر وہ آیا, پھر انگوٹھی دی. جب دے لی پھر نماز کے بعد آئی, یا رسول اللہ کوئی آیت آئی. لفظ سنیں گے, اجازت ہے بولوں. کب کچھ نہیں آیا. تیسرے دن ہوا. اب روز انگوٹھیاں دیتے ہیں اور دے کے آگے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ آئے. طالب حسین کا مجمع ہے موہان کا, لفظ بدلنے پڑیں گے. جو لوگ علی کی تلوار کے صدقے میں مالدار اور غنی ہوئے تھے وہ علی کے بغض میں انگوٹھی دے دے کے فقیر ہو رہے ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یا سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ علی کی تلوار کے صدقے میں جن کی کھجوریں کھانے کی حیثیت نہ تھی, جو مالدار ہو گئے تھے, وہ اب علی کے بغض میں انگوٹھیاں دے دے کر فقیر ہو گئے, فقیر ہو رہے ہیں. روز انگوٹھیاں دے رہے ہیں, روز آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی آیت آئی, کوئی سورہ آیا, کوئی جملہ آیا, کوئی عبارت آئی, کوئی زبر آیا. اما وہاں وہ بھیجنے کو تیار ہی نہیں. وہ آیت اور جملے کی بات تو چھوڑ دی, وہ زیر و زبر آنے کو تیار نہیں. یہ روز انگوٹھیاں دے رہے ہیں, روز آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی کال آئی, کوئی آیت آئی, کوئی وہ آیا, کوئی جملہ آیا. جملہ سنیں گے شاید خوش ہو جائیں گے. جب کئی دن تک یہ پریشان کر چکے تو رحمت للعالمین کے چہرے پہ آثار جلال نمودار ہوا اور عالم جلال میں آگے کہتے ہیں کیا روز روز آگے پریشان کرتے ہو کہ کوئی آیت آئی, کوئی سورہ آیا, کوئی کال آیا, تمہارے انگوٹھی دینے میں کچھ نہیں آئے گا. کیوں کہ اس نمبر پہ یہ سیوا ہی اپلبدھ نہیں ہے. کیا کہنے. اب تمہارے کو دینے پہ آئے گا نہیں کیونکہ اس نمبر پہ یہ سیوا ہی نہیں ہے. تم خواہ دیکھ رہے ہو. لیکن جب علی انگوٹھی دیتے ہیں تو پھر آیت آتی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کریے اور زکات دیجیے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس کا مطلب جو ہے انگوٹھیاں دی ہیں لیکن سخاوت کے طور پہ نہیں, دکھانے کے طور پر ہے. تو پھر وہ 4 مصرے پڑھ دوں. کہتے ہیں ذکر نبی کو کیجئے ذکر علی کے ساتھ. کیا کہنے, ذکر نبی کو کیجئے ذکر علی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اللہ, میں نے دھیرے سے پڑھ لیا, آپ نے دھیرے سے سن لیا. اب یہ عدالت تو نہیں ہے, یہ منصف مزاج تو نہیں ہے. ذکر علی کو کیجئے ذکر نبی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہم سری میں جو فریاد ہو گئے ان کی نماز بھی نہیں انگشتری کے ساتھ. حیدر کی ہم سری میں جو فریاد ہو گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. اب امام بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آیا, آگے فرماتا ہے مولا مت دین, دین کیا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں الدین یا خمسہ خصال, دین 5 خصلتوں کا نام ہے, 5 چیزوں کا نام ہے, 5 رکن کا نام ہے, 5 جگہ کا نام ہے, 5 پوائنٹ کا نام ہے, 5 پلر کا نام ہے. مولا پہلا کیا ہے, کہتے نماز.
پہلا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا دین کیا ہے؟ کہتے ہیں 5 چیزوں کا نام ہے. پہلی کیا ہے؟ کہتے ہیں نماز. اب نماز کی عظمت آپ لوگوں میں اب اتنی رات میں کہاں بتاؤں؟ پوری مجلس سن لی آپ نے نماز پر. ابھی بھی اگر تشنا رہ گئے ہوں گے تو دوبارہ پھر بلائیے گا اور پھر سنیے گا نماز پر. لیکن عزیزان گرامی بس ایک جملہ سن لیجئے نماز پہ. پڑھوں گا؟ اجازت ہے؟ پڑھوں. عظمت نماز علی ولی اللہ کے ماننے والوں میں ایسا ہی ہے جیسے چراغ دریا اندھیرا. اما علی کے ماننے والوں میں بھی عظمت نماز پڑھنی پڑے گی. بس یہ سمجھیے کہ عظمت نماز کیا ہے کہ مولا علی نے تخت و تاج کے لیے سورج نہیں بنایا تھا، نماز کے لیے بنایا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مولا علی نے تخت و اللہ. تاج کے لیے سورج نہیں بنایا تھا. کہہ لیے بنایا تھا نماز کے لیے. تو اس کا مطلب امپورٹنٹ ہے. دیکھیے معلومات جو ہے چھٹتا جا رہا ہے. نماز کے لیے سورج پڑ جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ تقریر تراویح بن جائے. میں اس سے پہلے تمام کر دوں کہ نماز کے لیے سورج پڑ جاتا ہے. تو آیا اور آگے کہتا ہے مولا مت دین. دین کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الدین یا خمسہ خصال. دین 5 چیزوں کا نام ہے. مولا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کہتا ہے اول نماز. خوش ہو گیا نماز کی بات سن کے. مولا دوسرا روزہ. پھر خوش ہو گیا. مولا تیسری وہ چیز کیا ہے؟ کہنے لگے حج. مولا چوتھی چیز کیا ہے؟ بولیے زکات. آپ ڈر ایسے رہے ہیں کہ جیسے میں کچھ آپ سے جو ہے وہ ٹیگنامیٹری کا فارمولا پوچھے لے رہا ہوں, کیمسٹری کا جو ہے کوئی ڈیریویشن پوچھے لے رہا ہوں. تب چوتھے نمبر میں زکات ہے. اب یہ معاملہ یہاں تک تو صحیح چل رہا تھا, بڑا خوش تھا. لیکن اب جیسی 5ویں چیز بتائی تو دم نکل گیا. جیسے کا مولا 5ویں چیز کیا؟ امام مسکرا کے فرماتے الولایت علی ابن ابی طالب. غور فرما رہے ہیں, الولایت علی ابن ابی طالب. تو جیسے ہی مولا علی کی ولایت کا نام سنا تو چونکہ بڑا چلاک تھا, چونکہ شعور اچھا نہیں تھا, شجرہ مبارک نہیں تھا, خاندان مستحکم نہیں تھا, تو فوراً دیکھیے آپ دیکھیے کتنا گھما کے لایا. فوراً کہنے لگا مولا اچھا اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکات اور 5ویں آپ کے دادا کی ولایت ہے. چلیے آپ نے کہہ دیا. اب دیکھیے کراس کوشچن کرتا ہے عظمت ولایت علی کو گھٹانے کے لیے. کہتا ہے مولا اچھا یہ بتائیں 5 میں افضل کیا ہے؟ واہ اللہ اکبر. 5 میں افضل کیا ہے؟ تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ نماز کہہ دیں گے تو علی کی ولایت خود بخود ہلکی ہو جائے گی. کیا کہنا اللہ اکبر. جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن میں جیسے مولا نے کہا 5 میں افضل کیا ہے مولا, تو امام نے پوچھا تجھے کیا لگتا ہے؟ واہ. تو کہنے لگا مولا نماز اللہ کے لیے. کہنے نہیں. کہ مولا پھر روزہ ہوگا؟ کہنے ہرگز نہیں. کہ مولا زکات؟ کہ بالکل نہیں. کہ مولا حج؟ کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے پھر مولا 5 میں افضل کیا کرنی جو بچ گیا. ارے میرے بھائی جاگ جائیے, میں کیا کہہ رہا ہوں. ابھی تو ماشاءاللہ آپ کو شبداری کر رہے ہیں نا, تو شبداری کا مطلب ہے سو کے شبداری نہیں ہوتی ہے, جاگ کے ہوتی ہے. شبداری کا مطلب ہے جاگنا. کیا مولا پھر 5 میں افضل کیا ہے؟ کہنے لگے جو بچ گیا. تو جیسی بچا کیا علی کی ولایت تو فوراً بگڑ ملا, کیونکہ شجرہ مبارک نہیں تھا نا, تو فوراً بگڑ کے کہنے لگا واہ مولا واہ, آپ لوگ کی بھی کیا خوب رنگ ہے. اپنے دادا کی ولایت سب سے افضل کر دی. جو نماز خدا کے لیے تھا وہ ہلکا ہو گیا, جو روزہ خدا کے لیے تھا وہ ہلکا ہو گیا, جو حج خدا کے لیے تھا وہ ہلکا ہو گیا, جو زکات خدا کے لیے تھی وہ ہلکی ہو گئی, اور آپ کے دادا کی ولایت سب سے افضل ہو گئی. امام ششم فرماتے جاہل تجھے کیا خبر دین کی, نماز مسافر پہ آتی ہے, روزہ بیمار پہ واجب ہے, زکات بھوکے پہ ہوتی نہیں, حج غریب پہ واجب ہے, لیکن میرے دادا کی ولایت امیر پہ بھی واجب ہے, غریب پہ بھی واجب ہے. نماز مسافر پہ عادی ہے, روزہ بیمار کو معاف ہے, حج غریب پہ ہوتا ہی نہیں, بھوکے پہ زکات ہے ہی نہیں, لیکن میرے دادا کی ولایت امیر پہ بھی واجب ہے, غریب پہ بھی واجب ہے. جب نماز قصر ہو گئی تو کیا علی کی ولایت قصر ہوئی؟ نہیں ہوا. عزیزان گرامی تو یہ ہے, یہ 5 میں افضل ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کریے اور زکات دیجیے. دیکھیے ہم مسجد کے امام کی امامت کے قائل نہیں ہیں, امام کائنات کی امامت کے قائل ہیں. سبحان اللہ. اکثر ہمارے یہاں امام کے لفظ میں دھوکہ ہو جاتا ہے.
یقیناً وہ بھی امام صاحب ہیں، لیکن وہ امام ہیں، امام جماعت ہے۔ علی امام کائنات ہے۔ امام جماعت اور ہے، امام کائنات اور ہے۔ کہ امام جماعت اور امام کائنات میں چھوٹا سا فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو جماعت کے آگے وہ امام جماعت ہے، جو کائنات کے آگے وہ امام کائنات ہے۔ اور فرما رہے ہیں تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، یہ امام کائنات ہے۔ ان کا معیار جانتے کیا ہے؟ آپ ان سے جیسی بھی دعا مانگے یہ پوری کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ لڑنے بیٹھ جائیں تو حسین تو عربی بولتے تھے، موہان والے غریب تو اردو بول رہے ہیں، ہندی ملا کے، کیا کہنا ہے؟ تو پھر کیسے دعائیں پوری ہوں گی؟ اب پھر تو ہمیں کوئی جو ہے مولا صاحب کرنا پڑے گا، اور انہیں پہلے اپنی دعائیں عربی میں لکھوانی پڑیں گی اور ان دعاؤں کو یاد کرنا پڑے گا عربی میں۔ جو ہمیں جیسا چاہیے، دولت چاہیے تو یہ سینٹینس عربی میں لکھوانا پڑے گا۔ پھر حسین امام حسین سے جناب قاسم سے ماننا ہوگا، کیونکہ وہ عربی بولتے تھے، عربی بولتے تھے نا بھائی۔ لیکن عزیزان گرامی ہم اردو میں مانتے ہیں، وہ پوری کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ سمجھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ امام جماعت نہیں ہے، امام کائنات ہے۔ اب سنیے کہ امام جماعت کون ہے، امام کائنات کون ہے؟ سناؤں؟ اجازت ہے؟ بالکل۔ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی دم مسجد میں نماز ہو رہی تھی۔ اب سنیے امام جماعت کون ہے، امام کائنات کون ہے؟ مسجد میں نماز ہو رہی تھی اور عمر صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور سب ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس میں ایک ایسا تھا وہ زیادہ ہی دین کو گلے لگا بیٹھا۔ ہوتے ہیں نا دین پہ گلے لگانے والے بھی، جو زیادہ ہی دین کو گلے لگا لیتے ہیں، وہ کیسے ہوتے وہ بھی دیکھ لیجیے ان کی تصویر بھی۔ اور جیسا ہی مولانا نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب وہ ویسے اس نے سلام علام پڑھا، مصابیح و صحابہ کیا، فوراً مسجد کے صحن میں گیا اور اٹھا کے وہاں ڈمبل رکھے ہوئے تھے کثرت والے، اور اٹھا کے چالو ہو گیا کرنے لگا ایکسرسائز مسجد میں۔ تو یار مجمع نے دیکھا جو نماز پڑھ کے آئے، مسجد میں جم کر رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مولانا نے کوئی نیا فتویٰ دے دیا، کوئی نئی عبادت آئی ہے؟ ابھی تک تو ہم تسبیحاں رولتے تھے، یہ اب ڈمبل ڈول رہے ہیں، یہ کون سی عبادت آ گئی ہے؟ ماشاءاللہ دیکھیں دور بدل رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اینڈرائڈ والی عبادت آ گئی ہو، معاملہ بدل رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نتھنگ امپاسبل ہے، معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی عبادت نہیں تھی، وہ کثرت کر رہا تھا، جم کر رہا تھا مسجد میں۔ تو لوگوں نے کہا ہٹاؤ پاگل آگل ہوگا۔ ہمارا مغرب کی نماز ہوئی، پھر آ گیا اور جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہوا اور ادھر ہم تسبیح پڑھ رہا، وہ پھر چلا گیا اور پھر جا کے جو ہے ڈمبل کرنے لگا، وہ باقاعدہ وہ سب کرنے لگا۔ اب مجمع بن آ گیا یار، اب مسجد کی حرمت کی بات ہے، ابھی اب ایسے درگاہ میں کوئی جم لا کے کرنے لگے تو آپ برداشت کر لیں گے؟ بتائیے۔ کہا بھیا مجلس کے لیے ایکسرسائز کے لیے نہیں ہے، مجلس کے لیے الگ ہے، ایکسرسائز کے لیے الگ ہے۔ اب لوگوں نے کہا بھیا یہ آپ کو اجازت، اب سنیے گا اگر واقعی مجلس سن رہے ہیں اور مولوی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ کیا ہے کہ تم نے مسجد کو ایکسرسائز روم بنا دیا، ورزش کدہ بنا دیا، جم بنا دیا کہ لوگ عبادت کرنے آتے، تم ڈمبل چلا رہے ہو، تم ایکسرسائز کر رہے ہو، تمہیں کسی نے اجازت دی مسجد میں ایکسرسائز کرنے کی؟ تو بڑا اچھا لگتا، کہنے لگے مولانا صاحب نے نہیں، مجمع نہیں اور فرما رہا ہے، کب مولانا صاحب نے اپنا نام سنا تو ان پہ بھی بنی کہ روزی روٹی کا سوال ہے، اگر الزام ثابت ہو گیا تو نوکری گئی، تو فوراً کہنے لگے اب ہم نے کب کہا کہ تم مسجد میں آ کے ایکسرسائز کرو؟ لفظ سنیں گے، کہنے لگے آپ نے پچھلے خطبے کے جمعے میں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت جتنی کثرت کے ساتھ کری جائے، غور فرمایا، پچھلے جمعے پہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت جتنی کثرت کے ساتھ کری جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو انہوں نے اپنا ماتھا اور سینہ پیٹا کہ بھیا یہ وہ کثرت نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس کا مطلب کہ امام جماعت کی زبان کی کمی ہے کہ وہ سمجھانا کچھ چاہتے ہیں، مجمع سمجھ کچھ اور رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو امام کائنات ہوگا وہ زبان عربی میں بولے گا، لیکن فارسی والا فارسی میں سنے گا، ترکی والا ترکی میں سنے گا، ہندی والا ہندی میں سنے گا، عرب والا عربی میں سنے گا، عجم والا عجم میں سنے گا۔ بلکہ کمال یہ ہوگا کہ یہ کہیں کہیں پہ بولیں گے بھی نہیں، دلوں میں جملے ادا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات دے پر محمد
امام جماعت کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو آج آپ دیکھیں کہ یہ ہے امام کائنات، انہوں نے سب ہمیں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ دیکھیے عزاداری نے اتنی حیات بخشی ہے عزاداروں کو کہ امام خود بھی زندہ ہے، اپنے چاہنے والوں کو بھی زندہ رکھے ہیں۔ امام خود بھی زندہ ہے۔ دیکھیے جب مجلس تمام کریے گا تو مجھے وہیں اشارہ کر دیجیے گا، میں مسائل پڑھ دوں گا، لیکن اگر آپ سن رہے ہیں تو میں سنائے رہا ہوں۔ امام خود بھی زندہ ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ رات بھر حسین حسین کر رہے ہیں کہ آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہم بتائیں آپ کو کیا ملتا ہے؟ امام حسین نے 1 روپیہ بھی آپ کو نہیں دیا، لیکن تب بھی وہ چیز دی کائنات کے کسی پیر نے اپنے مرید کو نہیں دی ہوگی۔ وہ جانتے کیا ہے کہ حسین خود بھی زندہ ہے، اپنے چاہنے والوں کو بھی زندہ رکھے ہیں۔ نہیں لفظ نہیں پہنچے۔ یہ مجلس برسی کا پرچہ، یہ 40ویں کا پرچہ، یہ 6ماہی کا پرچہ، یہ 3ماہی کا پرچہ دلیل ہے کہ حسین کی مجلس بعد میں ہوتی ہے، اس کا فاتحہ پہلے ہوتا ہے۔ نہیں لفظ نہیں پہنچے۔ صابر بھائی کے نام کا فاتحہ 3 ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیجئے، جعفر نام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، زیدی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اما یہ زیدی صاحب کون ہے؟ یہ حسین تھے، یہ نبی تھے، یہ امام تھے، یہ ولی تھے؟ کہا نہیں، امام کے ادنا سے غلام تھے۔ تو امام نے اتنی حیات دے دی کہ میرا ذکر بعد میں ہوگا، تیرے سورہ فاتحہ پہلے ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا نہیں حسین نے کتنی کرامت بخش دی کہ حسین خود بھی زندہ ہے، چاہنے والوں کو بھی زندہ رکھے ہیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین خود بھی زندہ ہے، چاہنے والوں کو بھی زندہ رکھے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ آدمی جو اپنے لیے جیا، وہ آدمی جس نے اپنے لیے دولت خرچہ کری، وہ آدمی جس نے اپنے لیے مال برباد کیا، اس کا معاملہ کیا ہوا؟ بتاؤں آپ تاج محل گئے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ کچھ تو گئے ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا جو نہ گیا اللہ اسے بلائے۔ کربلا تو ہے نہیں، کربلا کی دعا کہیں گے، یہ تھوڑی نہ کہیں گے جو نہ گیا ہو اس کو اللہ بلائے، جو 1 بار گیا اس کو دوبارہ بلائے، جو 3 بار 2 بار گیا اس کو بار بار بلائے۔ اے بھیا تاج محل ہے، وہ امام کا روضہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف دعا کربلا کے لیے۔ اب وہ الگ بات ہے، حسن اتفاق سے نکل رہے تھے، گھوم لیے، دل ہے، سیر کر لی، کیا گناہ کر لیا؟ اب وہاں پہنچے، میرا بھی آگرے کا پیپر تھا، ہم بھی پہنچ گئے پیپر دینے کے بعد۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہ بہترین فن کاریگری، لیکن جب وہاں سے لوٹ گیا تو پورا گروپ تھا، سنیے گا امام کا کمال، پورا گروپ تھا، سب ماشاءاللہ سب اپنے بھائی تھے، مسلم تھے۔ تو ایک نے پوچھا اما یہ بتاؤ شاہجہاں کی اتنی بیش قیمتی عمارت کو دیکھ کے آئے ہو تو کیا تم نے شاہجہاں کی قبر پہ فاتحہ پڑھا؟ کیا کہ ہائے ہائے ہائے، کیا شاہجہاں کی قبر پہ فاتحہ پڑھا؟ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے تیسرے نے پوچھا، سب نے مل کے ہم سے پوچھا کہ یہ دین میں آگے رہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ آپ نے پڑھا؟ طالب صاحب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ ہم نے کہا جہاں تم تھے وہاں ہم تھے، کیا کہنا، تم نے نہیں پڑھی تو ہم نے کیسے پڑھ دیں گے؟ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا ہمارے اس کی چکا چوند اتنا گم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا یاد ہی نہیں رہا۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرما رہے، یہ اس کا انجام ہے جس نے اتنی بیش قیمتی عمارت بنا کے دی ہے، اتنا بیش قیمتی تاج محل بنا کے دیا جو ہندوستان کی ناک بنا ہوا ہے، لیکن رزلٹ یہ ہے کہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی آپ نے وہاں سے سنا ہے کہ آج شاہجہاں کے لیے سورہ قرآن خوانی کری جائے گی اور بچے جو ہے قرآن پڑھ کے بخشیں گے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو ہے شاہجہاں کو جو قرآن پڑھ کے بخشا جائے؟ ہمیں کیوں نہیں بخشا جا سکتا جب لوگ رسول اللہ کو بخش سکتے ہیں؟ تو شاہجہاں کو بھی بخش دے، لیکن نہیں بخشتے۔ یہ اس کی قبر کا حال ہے جس نے اتنی بیش قیمتی عمارت بنا کے دی ہے۔ آج رزلٹ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ایک آدمی سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین اور ایک دعا پڑھ کے ہدیہ کرنے کو تیار نہیں شاہجہاں کو۔ کا کیوں؟ کہ دولت تو خرچہ کرے لیکن اپنے لیے نہیں، مجمع نہیں چلا رہا ہے۔ اس نے تاج محل کی دولت تو خرچہ کری لیکن صرف اپنے وجود کے لیے، اپنے کالر کے لیے، اپنے نفس کے لیے۔ تو جہاں اپنے لیے تھا وہاں معاملہ نہیں تھا، لیکن اس کے برعکس جس نے چھوٹا سا امام چوک بنا دیا، چھوٹا سا خانہ بنا دیا، چھوٹی سی درگاہ بنا دی، اور جب تک قیامت آتی رہے گی نام زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ حسین نے اتنی حیات کر دی ہے، اور فرما رہے ہیں اس نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ عزیزان گرامی یہ فلسفہ اصول ہے زندگی کا، اگر دنیا چاہتی ہے کہ اس کا نام قیامت میں تک رہے تو زمانے کے لیے جینا شروع کر دے۔ اگر جو اپنے لیے جیے گا مر جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے 2 جگہ ہے جہاں مجمع سمٹ کے جاتے ہیں، 2 جگہ ہے جہاں مجمع سمٹ کے جاتے ہیں، ایک کعبہ، ایک تاج محل۔
ایک کعبہ ہے اور دوسرا تاج محل ہے. تاج محل میں بھی لوگ سمٹ سمٹ کے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, اور کعبے میں بھی لوگ جاتے ہیں دور دور سے زیارت کرنے کے لیے, اور دونوں جو بنائے گئے ہیں وہ بھی محبت میں. تاج محل بھی محبت میں بنا, کعبہ بھی محبت میں بنا. تاج محل بنا بیوی کی محبت میں, کعبہ بنا خدا کی محبت میں. تاج محل کو بنایا شاہ جہان نے, بنوایا. کعبے کو بنایا ابراہیم نے, یہ بنا خدا کی محبت میں. وہ بنا بیوی کی محبت میں, چونکہ بیوی کی محبت دنیاوی تھی, کیا کہنا ہے, خدا کی محبت وہاں کی تھی. تو چونکہ جو ادھر کی محبت تھی اس میں ملاوٹ تھی, جو ادھر کی محبت تھی وہ خالص تھی. ملاوٹ والی محبت سے بنا تاج محل, خالص محبت سے بنا کعبہ. تو جہاں ملاوٹ تھی تو اس میں اتنا دم تو تھا کہ وہ لوگوں کو بلا لے لیکن سجدہ نہیں کرا پاتا. لیکن جو خدا کی محبت میں بنا تھا وہ کعبہ لوگوں کو بلاتا بھی ہے, سجدہ بھی کراتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لوگوں کو بلا بھی لیتا ہے اور سجدہ بھی کرا لیتا ہے. عزیزان گرامی, کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی دکھاوے میں بنا تھا, زمانے کے دکھاوے میں یہ کعبہ بنا ہے خدا کی محبت میں. تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کریے اور زکات دیجیے. تو امام وقت نے حالت رکوع میں زکات دی ہے, امام نے, اور کسی نے زکات نہیں دی. ہمارے اور آپ کے امام نے زکات دی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اب ظاہر سی بات ہے وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے, وہ جب مولا علی نے زکات دے دی اور مولا علی کی شان میں آیت آ گئی اور وہاں ایک سورہ بھی نہ آیا, ایک زیر زبر بھی نہ آیا, تو اب لوگوں نے کہا وہ علی زبردستی کی جلدی کر دی انہوں نے, وہ تو دے ہی رہے تھے, وہ تو دے ہی رہے تھے. کون دے رہا تھا؟ کہیں گے وہ فلاں چچا جو ہے انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا تھا, لیکن وہ علی نے پہلے بڑھا دیا. دیکھیے باپ تھک رہے ہیں لیکن مجلس میری تھکی ہوئی نہیں ہے, مجلس تھکی ہوتی نہیں, مولا کا ذکر جو ریکارڈ ہو رہا ہے کاٹ کے کسی نے چلا دیا تو ختم ہے. نہیں, مجلس معاملہ بیان دمدار کر رہا ہوں, مطلب زوردار, آپ کے محبتوں کی نظر پڑ رہا ہوں. وہ علی زبردستی دے دیا, تو وہ دینے والے تھے. کون کہ فلاں, وہ ہر جگہ پہ وہی نظر آ جاتے ہیں. عزیزان گرامی, پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں مولا علی کے سوا کوئی زکات دے ہی نہیں سکتا تھا حالت رکوع میں. کیا کہنا ہے, دلیل جانتے کیوں؟ کیونکہ جب وہ تیسری بار چلا ہے تو اس نے یہ جملہ کہا. اب مجھے نہیں خبر کہ آپ واقعی اتنے لوگوں میں بھی سو رہے ہیں. جب وہ چلا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں معبود تیرے گھر سے, گواہ ہے نا, تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. اب آپ سمجھیں کہ علی کے سوا کوئی کیوں نہیں دے سکتا, کیونکہ اس نے کہا تھا خدا کے گھر سے خالی جا رہا ہوں, تو زکات وہی تو دے گا جو خدا کے گھر میں آیا ہوگا. کیا کہنا ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جملہ ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو خدا کے گھر میں آیا ہوا, اما جو پڑوسی کے گھر میں پیدا ہوا وہ کیا دے گا؟ کیا کہنا, معاملہ گھر کا ہے, گھر کا ہی ہوگا نا. اب موہان کی انجمن قاسمیہ ہے نا, اس نے پروگرام کرا تو چندہ یہ موہانی سے تو لیں گے کہ کانپور آ کے لیں گے. کیا بھیا جہاں کا گھر کا معاملہ ہے تو گھر ہی سے تو معاملہ ہوگا. یہ دیکھیے رول ہے, یہ مطلب ایک نفسیاتی چیز ہے, عقلی چیز ہے. تو وہ کہہ کے چلا کہ تیرے گھر سے جا رہا ہوں, تو جو خدا کے گھر میں آیا ہوگا. اب وہی ہے نا جب انگور نہیں ملتے تو وہ کھٹے نظر آتے, وہ کہا چلیے ٹھیک ہے علی نے دے دیا ہوگا, اور لیکن آیت بھی آ گئی, چلیے وہ بھی مان لیتے, لیکن علی کی نماز بچی نہیں ہوگی. کہنے لگے وہ اس نے کہا ہوگا خدا کے نام پہ دے دے, علی نے سنا ہوگا, پھر سن کے شعور میں لائے ہوں گے, پھر مولا نے ہاتھ بڑھایا ہوگا, پھر اس نے انگلی اتاری ہوگی, انگوٹھی اتاری ہوگی, پھر علی نے ہاتھ رکھا ہوگا, پھر رکوع کو کرا ہوگا, پھر سجدے میں گئے ہوں گے. تو اتنے مرحلوں میں تو نماز باطل ہو گئی ہوگی کیونکہ غیر اللہ کا ذکر آ گیا. عزیزان گرامی, علی صحیح بات, یہ جملہ پورے مجمع میں کہنے والا ہے, لیکن میں محبتوں کی نظر کر کے جا رہا ہوں. بھائی اتنے ہو گئے میں تو نماز چلی گئی ہوگی نا, سنا ہوگا, عمل کیا ہوگا, ہاتھ بڑھایا ہوگا, انگوٹھی اتری ہوگی, پھر ہاتھ رکھا ہوگا, پھر رکوع آگے بڑھایا ہوگا, پھر سجدہ. تو جہاں غیر اللہ کا ذکر آئے وہاں نماز ٹوٹ جائے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے علی کی ٹوٹ گئی ہوگی, لیکن ہم جانتے ہیں اما جس علی کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ خدا آیتیں بھیج دے
اللہ سبحان اللہ ٹوٹی ہوئی نماز پر خدا آیت بھیج دے. تو کہہ رہے ٹوٹ گئی ہو تو ٹھیک ہے، اما تمہارے والوں کی صحیح پہ زیر و زبر نہ آیا، تو ٹوٹی تو پوری آیت آ گئی ہے. ایک سلام پڑھ دے پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہاں تو کچھ نہیں آ رہا. تو عزیزان گرامی یہ ہمارے لیے شرف کا مقام ہے کہ ہم سب جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے یہ یقیناً آپ دیکھیں یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کا اب کی معاملہ نہیں بن پا رہا تھا لیکن آپ کا دل اب کی ڈاماڈول ہو رہا تھا کہ نہیں کرنا جو ہے اب جیسے تیسے آپ نے کرا تو وہی ہو گیا. عزیزان گرامی میں آپ کو معجزہ بتاؤں، بقرعید کے جانور کا اور عزاداری کا معاملہ صحیح ہے، بالکل اکول ہے. آپ کے پاس بالکل پیسے نہ ہو، آپ 5,000 ڈال کے جائیے آپ کو بکرا مل جائے گا. آپ 15,000 ڈال کے جائیے تب بھی بکرا مل جائے گا. جتنے پیسے لے کے جائیں گے اتنے میں جانور آپ کو مل جائے گا. اور وہی عزاداری کا معیار ہے. آپ بس کرنے کی نیت کریے، جتنے ہوں گے جناب سیدہ اما حسنین اتنی برکتیں عطا کر دیں گی. اتنے پیسوں میں ہی آپ کا معاملہ جو ہے بالکل میمنے کو میسر میں اگڑ دیں گے. آپ بس خلوص ہونا چاہیے. ان سے اگر مجلس کرانے کی توفیق مانگیے گا تو کبھی دولت نہ مانگیے گا، نیتیں مانگیے گا. مجلس نیتوں سے ہوتی ہے، دولتوں سے نہیں ہوتی. مجلس جاگیر سے نہیں ہوتی، مجلس عقیدتوں سے ہوتی. عزیزان گرامی بس سفر تمام کیا. آپ حضرات نے بہت خوبصورت سنا. یہ میرے لیے زندگی جب تک رہے گی آپ کا یہ آج کی مجلس میں یاد رکھوں گا کہ 3 بجے آپ نے ایسے سنا. یہ کوئی مجلس کا وقت نہیں ہے عزیزان گرامی. لیکن جناب زہرا آپ کو اپنی چادر کے امان میں رکھے. مولا یقیناً آپ کا حق ادا نہ کر سکے لیکن حسب حیثیت جو کر سکتے تھے وہ کرا. دل تو مسل تو رہا ہی ہے کہ جس شان سے یہ میں نے تو یہاں 3-4 سال گزارے ہیں، جو سجاوٹ اور جو جلوہ گری اور جاو جلال یہاں پہ ہوتا ہے اب کی تو بالکل خطرہ ہے. دل تو محسوس رہا ہے. لیکن عزیزان گرامی میں آپ کو ایمان سے بتاؤں، منبر کی عظمتوں کی قسم، جو حق کے ادا آپ آج ادا کر رہے ہیں، جو صلہ آپ کو آج عطا ہوگا وہ آج سے پہلے کبھی نہیں عطا ہوا. یقیناً وہ بھی عظیم تھا لیکن کم میں زیادہ عطا کر جانا یہ ان کا کرم ہوتا ہے. یقیناً آپ نے بڑے خلوص سے مولا کا ذکر سجایا. خدا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. عزیزان گرامی بس مجلس تمام کر دی. آپ اتنی رات میں کیوں بیٹھے ہیں؟ طالب حسین کو سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، مولا کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ اس لیے رات میں نعرے لگانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، سید الشہداء پر رونے کے لیے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی میرے جتنے بھی سننے والے ہیں اور مجلس ٹائز ہو رہی ہے چینل پر، عزیزان گرامی مجلس میں جتنے بھی نعرے لگ جائیں، صاحب خانہ اور بانی پروگرام تو راضی ہو سکتے ہیں لیکن جنت البقی کی شہزادی راضی نہیں ہوتی. وہ جانتے کب راضی ہوتی ہیں؟ وہ جب راضی ہوتی ہے جب ان کے لال پہ چند آنسو بہاتی ہیں. آپ آج مولا کو رخصت کر رہے ہیں. کون مولا؟ وہ بڑے مظلوم ہیں. آپ جانتے ہیں امام حسین کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تھے بچپنے کے عالم میں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہتی تھی نانا سے اور بابا سے بابا جان ایسا نہ ہو کہ آپ دین میں مصروف ہو جائیں اور میرا لال پیاسا رہ جائے، کیونکہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی. جناب سیدہ کی شہادت ہو گئی اور جب شہادت ہو گئی تو مولا علی بی بی زہرا کی قبر پہ یاسین پڑھ رہے تھے، سورہ یاسین، کہ اچانک بی بی کی قبر کے اندر سے آواز آئی یا علی سورہ یاسین پڑھنا بند کریے، گھر جائیے، میرا حسین پیاسا ہے. یہ ماں محبت ہے جو قبر میں رہنے نہیں دیتی، یہ ماں کی محبت ہے. بس میں ایک واقعہ آپ کو پیش کر رہا ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ گریہ کریں گے، آپ گریہ کریں گے. عزیزان گرامی مدینے میں 2 لوگ تھے، ایک میاں تھے ایک بیوی تھے اور ان کے 2 بچے تھے. حسین کا فرش ہر سال بچھاتے تھے لیکن جیسے اس سال آپ کے ساتھ کرائسس ہوئی ہے سب کے ساتھ ایسے ان کے ساتھ بھی ہوا اور مجھے اتفاق سے یہ مرحلہ دیکھ کے یاد آیا. سنیے گا. تو حالات بگڑ گئے. اب محرم قریب ہے، فرش ازر بچھے تو کیسے بچھے، پیسے نہیں ہیں. تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ جاؤ جا کے مدینے میں کچھ کام ہم ڈھونڈ لو
اور کچھ دن بھر کی مزدوری کر لو، اس سے جو پیسے ملے. کہتا ہے بیوی میں کیا کروں، روز جاتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کوئی خدمت لے لیجئے، لیکن کوئی خدمت لینے کو تیار نہیں. ابھی یہ بات چیت کر رہے تھے کہ لیجئے محرم کا چاند نمودار ہو گیا. اللہ اکبر، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، فرش ادا بچھانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. آپ مجلس کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو آپ سمجھیں گے، جو عزاداری کرتا ہے وہی سمجھے گا اس چیز کو، اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. تو کہنے لگا ایک کام کرو، یہ دونوں بچوں کو لو اور مدینے کے بازار میں بیچ کے آؤ، جو قیمت ملے اس سے عزاداری کا سامان لے کے آؤ، جو قیمت ملے وہ عزاداری کا سامان لے کے آؤ. یہ دیکھیے یہ ماں کا کلیجہ ہے، یہ عام ہر ماں یہ نہیں کر سکتی، یہ صرف حسین کے قبیلے کی مائیں کر سکتی ہیں، یہ عزاداری کی مائیں کر سکتی ہے. اپنے بچوں کو بھیجا، بیچ کے آئے، اب بیچ کے جب وہ پیسے لے کے آئے تو اس سے فرش ادا بچی، تبرک کا اہتمام ہوا، مجلس سید الشہداء کا اہتمام کیا گیا، تبرک بٹا. تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی مجلس جب تمام ہوئی، میری طرف دیکھیں تاکہ مسائل سمجھا سکوں، جیسی مجلس تمام ہوئی نا تو ماں، چونکہ ماں تھی، جب امام حسین کو رو چکے اور سب جا چکے تو بیٹھی اور بیٹھ کے آنکھوں میں بیٹوں کی یاد آ گئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. نہیں آپ جملے محسوس نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. بچوں کی یاد آ گئی تو رونے لگی. تو شوہر نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی دیکھو میں نے بیچنے کے لیے نہیں کہا تھا، تم نے بچوں کو بیچنے کے لیے کہا تھا، اب بیچ دیا ہے تو اپنے بچوں پہ نہ رو، زہرا کا لال میں رونا ہے، اپنے بچوں پہ گریانی کرنا ہے. اللہ اکبر. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. دیکھیے اگر آنسو نکلا کرے تو ان کو دبا کے نہ رویا کریے، جیسا آپ رو سکتے ہیں ویسا رویا کریے. کیونکہ جب آپ روتے ہیں تو سید سجاد پیچھے سے اٹھ کے آپ کے درمیان آتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں اے میرے بابا کے غم میں رونے والوں ذرا اونچی آوازوں میں رویا کرو. جب تم روتے ہو تو ہمیں سکون ملتا ہے، کیونکہ جب ہم روتے تھے تو ہمیں تازیانہ مارا جاتا تھا، جب ہم روتے تھے تو ہمیں اذیتیں دی جاتی تھی، جب ہماری بہنیں روتی تھی تو انہیں تماچے مارے جاتے تھے. اللہ اکبر. تو کہا جب ہم نے بیچنے کے لیے نہیں کہا تھا، تم نے دیے تھے، اب بیچ دیے تو اپنے لال پہ ماتم نہیں، زہرا کے لال پہ ماتم ہے. تو جانتی ماں کیا کہتی ہے، سنیں گے واقعہ پورا. کہتے میں اپنے لال پہ رو نہیں رہی ہوں، میں بس یہ سوچ کے رو رہی ہوں چونکہ ہمارے بچے عزادار تھے، مجلس ماتم کے شوقین تھے، نہ جانے تم کہاں بیچ کے آئے ہو، کہاں گھر میں گئے ہوں گے، وہاں عزاداری ہوتی ہوگی نہیں، ماتم ہوتا ہوگا نہیں، حسین حسین ہوتا ہوگا نہیں. یہ سوچ ہی رہے تھے، یہ میاں بیوی بات ہی کر رہے تھے کہ ابھی کچھ دیر کھانا وانا کھایا کہ کچھ لمحوں بعد دروازے پر دق الباب ہوا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. اب جب شوہر گیا، جانتی وہاں والوں کیا وقت طرف جائیں گے، اب جیسے دروازے پہ گیا، اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، ایک سیاہ پوش بیوی ہے جو تشریف لائی ہے، ایک ہاتھ میں بڑا بیٹا ہے، دوسرے ہاتھ میں چھوٹا بیٹا ہے. کہنے لگے بیوی آپ کون ہے جانتے ہیں؟ تو وہ بیوی نے کیا کہا، کہ یہ تمہاری 2 امانتیں ہیں جو تمہیں واپس کرنے لائی ہوں. نہیں آپ نے جملے دنوں میں نہیں اتارے، یہ تمہاری 2 امانتیں ہیں جو تمہیں لوٹانے لائی ہوں. تو وہ کہنے لگا بیوی ہم یہ امانتیں نہیں لے سکتے، کیونکہ جو ان سے قیمت ملی تھی، جو پیسہ ملا تھا وہ تو ہم سب خرچہ کر چکے ہیں، اب ہمارے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو وہ آنے والی بیوی کہتی ہمیں کوئی قیمت نہیں چاہیے، یہ تمہارے تحفے ہیں، تمہیں مبارک، بس اتنا بتاؤ کہ میں نے سنا ہے تم حسین کا فرش ادا بچھاتے ہو، تم حسین کا آپ نے بھی فرش ادا بچھایا ہے، شہزادی ضرور آئیں گے، کیا تم حسین کا فرش ادا بچھاتے ہو؟ جی بھی ہم بچھاتے ہیں، بس اتنی مہلت دے دو کہ آج کی رات تمہارے گھر میں حسین حسین کر سکتے. جو حسین ہمارے ہیں وہ آپ کے گھر تشریف لائے. وہ بیوی آئی، اپنے زوجوں کو بلایا، ان کے سپرد کرا کہ دیکھو کوئی معظمہ آئی ہے اور وہ لگتا ہے آقا حسین کی چاہنے والی ہے، استقبال کرو. وہ جو بیوی تھی، جو گھر کی خاتون تھی، آنے والی بیوی کا استقبال کرنے لگی، ان کی خاطر تواضع اور ان کو بیٹھالا عزا خانے کے قریب. وہ عزادار جو تھا، غور سے دیکھیے گا میری طرف، وہ جو بچے تھے، باپ اپنے بچوں کو ایک حجرے میں لے گیا، حجرے میں لے جا کے جانتے کیا کہتا ہے، لگتا ہے تم دونوں نے بڑی شرارتیں کری ہیں، تبھی وہ بیوی تنگ آ کے تمہیں واپس کرنے آئی ہے. اللہ اکبر. آپ طرف جائیں گے، آپ کے تمہیں تنگ آ کے واپس کرنے آئی ہے. وہ بچے جانتے کیا کہتے ہیں، نہیں بابا جان ہم نے کوئی شرارت نہیں کری، بلکہ جب آپ مدینے سے ہمیں بیچ کے نکلے ہیں تو ایک نوجوان تھا جس نے ہمیں خریدا تھا، وہ خوبصورت نوجوان ہمیں مدینے سے لے کر باہر نکلا. اب جب باہر نکلا تو ایک بے قیمتی قصر تھا، وہ اس قصر میں لے کے گئے، وہاں یہی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. بابا جان یہ بیوی اپنے ہاتھوں میں نوالے بنا بنا کے کھلاتی تھی، اپنے زانوں پہ ہمیں سلاتی تھی، اپنا دفتر شفقت ہمارے سروں میں پھیرتی تھی. کہ ابھی یہ ہمیں کھلائی رہی تھی کہ وہ نوجوان جنہوں نے ہمیں خریدا تھا وہ آئے اور آگے کہتے ہیں
अरे इन बच्चों को उनके घर लौटा दीजिए, इनकी माँ इनके घर में रो रही है। अल्लाह अकबर। ए अम्मा इनके बच्चों को लौटा दीजिए, इनकी माँ इनके गम में रो रही है। और अम्मा जान उन्होंने ये जुमले कहे और ये लेके आपके पास आ गई। बस ये जैसे ही मामला सुना वो समझ गया कि कोई मामला कुछ यहाँ पे अलग है, फौरन बच्चों को छोड़ा, बीबी को ये वाकया बताया। बीबी ने समझ गई कि फौरन उस मुअज्जमा के पास आई और आगे फरमाती है, मुअज्जमा आपका नाम क्या है? मुहाकालों पर मजलिस तमाम हो रही है। ए मुअज्जमा आपका नाम क्या है? का नाम जान के तुम क्या करोगी? का नहीं बस नाम बता दीजिए। का नाम जान के तुम क्या करोगी? का बस नाम बता। जब इसरार करा तो चूंकि कायनात की शहजादी है आने वाली, का नाम जान के क्या करोगे? जानते वो बीबी ने क्या कहा? जिसका घर था, जिसके बच्चे थे, कहा आपको नाम से दुआ दूंगी। क्या दुआ दूंगी? कहा बस ये दुआ दूंगी, जिस तरह आपने मेरे बच्चों को हमसे मिलाया, खुदा आपके बच्चों को आपसे दूर ना करे। इस तरह आपने हमारा घर आबाद रखा, खुदा आपके घर को ना उजाड़े। अरे ये कहना ही था कि सहारा तरफ गई, ए बीबी अब ये दुआ ना दो, मेरा घर उजड़ चुका, मेरे लाल हमसे बिछड़ चुके। अरे जिस खुदा ने इतना फर्श अदा बिछाया है, मैं उसके तुमने मेरे लाल की अदा की है, अपने लाल को बेचा है, मैं तुम्हारी जमानत लौटाने आई हूँ। ए हुसैन देखो तुम्हारे मातमदार बैठे हुए हैं। अल्लाह ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिरकतहि व तस्लीम अलैहि। अल्लाहुम्मा क़तलत हुसैन वलादि वस्हाबिही, अल्लाहुम्मा क़तलत हुसैन वलादि वस्हाबिही, अल्लाहुम्मा क़तलत हुसैन वलादि वस्हाबिही। खुदा को कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन अलैहि सलाम।